فضائل امیر المومنین کو چھپایا جا رہا ہے، اس کے جواب میں ہم پر واجب ہے، اوجب ہے۔ ہمارے اسلاف بیان نہیں کر سکتے تھے، اس کے باوجود جانیں دے کر، قربانیاں دے کر انہوں نے ان فضائل کو بچایا ہے، ہم تک پہنچایا ہے۔ پھر درمیان میں وقت آیا تھا، یزیدیت اتنی ایکٹیو نہیں تھی، اب دوبارہ زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے اور ایکٹیو ہو گئی ہے، اور کثرت سے جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو وہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں جو جھوٹ زیادہ بولا جا رہا ہے وہ سچ ہے۔ مخصوصاً جوانوں سے کہتا ہوں، ہر جوان پر واجب ہے، اگر وہ کر سکتا ہے، روزانہ ایک فضیلت امیر المومنین کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا کرے۔ اس زمانے میں بھی لوگ تھے کہ ہم کیا کریں جی، جو سارا موقع ہی علی کو ملتا ہے، اگر ہمیں بھی موقع ملے تو ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، اگر سارا کچھ علی نے کیا اس لیے کہ علم علی کو ملا، اگر ہمیں علم ملتا تو ہم بھی فتح کر لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم دینے والا رسول خدا، جسے اللہ کا رسول دعا پڑھ کے علم دے اور اسے خدا کی نصرت بھی حاصل ہو، اس کے ساتھ جان بکف سپاہی بھی ہوں اور اصحاب کا جرمٹ بھی ہو، وہ تو جس پہ بھی حملہ کرے گا وہ پسپا ہو جائے گا، ہے یا نہیں ہے سر؟ آپ بھی آج کل بھی کچھ سوچتے ہوں گے، اس زمانے میں بھی اصحاب نے، لوگوں نے، مسلمانوں نے، ٹائٹل جو بھی آپ دیں ان کو، انہوں نے ایسا سوچا۔ جب انہوں نے ایسا سوچا اور چیمگوئیاں کرنا شروع کی، مکروا ومکر اللہ، تم مکر کرتے ہو تو چلو ایک جنگ آئی ہے، اب علی نہیں ہے، وہی علم ہے، وہی رسول کی دعا ہے، وہی خدا کی نصرت ہے، وہی میدان ہے، وہی اصحاب ہیں، اور یہ ہے علم، اور بسم اللہ یہ سامنے قلعہ۔ ایک ایک کر کے علم لے کر گئے اور جا کر کس طرح واپس آئے۔ آج کل جو آپ دیکھتے ہیں ڈک پہ آؤٹ ہو کے، بڑی اسکرین لگی ہوئی تھی، واپس آتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ دوسرا گیا، وہ اپنے اینڈ پہ خود بھی ڈک پہ آؤٹ ہوا، دوسرے اینڈ پہ رن آؤٹ بھی کرا کے آ گیا۔ جو جا رہا ہے وہ زیرو پہ آؤٹ۔ بھئی کیا ہوا؟ اب آئے جی رسول خدا سے کچھ تو کرنا ہوگا۔ رسول خدا نے فرمایا لَأَعْتِيَنَّ رَايَ غَدًا رَجُلًا۔ علی تو نہیں ہے نا، علی ابھی میدان میں نہیں ہے، اور رسول نے اعلان کر دیا کہ کل میں علم دینے جا رہا ہوں ایک ایسے رجل کو، یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ پہلا جملہ تو کہہ سکتے تھے کہ یہ اللہ کو اور اس کے رسول کو چاہتا ہے، یہ تو کہہ سکتے تھے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ رسول اسے چاہتا ہے، لیکن یہ کہنے کے لیے کہ اللہ بھی اسے چاہتا ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے، یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے۔ ولو خاتم کہہ رہا ہو، ولو خاتم الانبیاء کی زبان سے جاری ہو رہا ہو، لیکن خدا کے لیے کہنا کہ خدا اسے چاہتا ہے، خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ تم بہت خوش نصیب ہو، تم اس سے محبت کرتے ہو جس سے خدا محبت کرتا ہے۔ پھر کس سے محبت کرنی ہے؟ پھر کس سے دل لگانا ہے؟ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کل میں اس کو علم دینے جا رہا ہوں، وہ کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اس کے ہاتھوں سے کل فتح ہوگی۔ علی نہیں ہے تو سب ابھی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، جو صفر پہ آؤٹ ہو کے آئے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم سب امید سے ہیں۔ کل جب صبح ہوئی تو رسول خدا نے کیا کہا؟ این علی ابن ابی طالب۔ کہا یا رسول اللہ وہ تو نہیں ہے، ان کی تو آنکھوں میں درد ہے، اب میں خیبر نہیں پڑھ رہا، میں آگے نکل رہا ہوں، مجھے چند جملے ہیں ان پہ آپ کی توجہ دلانی ہے، اور یہ اس لیے بھی میں نے پڑھا، معمولاً میں نہیں پڑھتا کیونکہ چھپایا جا رہا ہے، اس لیے اب ہم چھوٹے بڑے سب کو پڑھنا ہے۔ میں چھوٹا ہوں، چھوٹوں کے حساب سے میں یہ کام انجام دے رہا ہوں، چھوٹے بڑے سب کو یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اب فضائل امیر المومنین، یہ نہ سوچیں یہ تو پہلے سے پتہ ہے، نہیں پتہ ہے، پھر بھی تکرار کرنا ہے، اور اس میں بہت سے جہات ایسی ہیں جو ابھی تک لوگوں تک نہیں پہنچی ہیں۔ ایسا شخص جو تمام مسلمانوں کی
جنہوں نے، اب میں الفاظ احتیاط سے استعمال کرتا ہوں، جتنی آبرو ریزی ہونی تھی ہو گئی، جتنی شکست ہونی تھی ہو گئی، ان تمام پریشانیوں کا ازالہ کرنے والا ایک شخص آتا ہے، وہ جا کے قلعے پہ حملہ کرتا ہے، قلعے کو فتح کرتا ہے، فتح کرنے کے بعد جب واپس آ رہا ہوتا ہے تو فاتحانہ انداز میں جب علی چلتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، علی مرحب کا سر ہاتھ میں ہے، فاتحانہ آ رہے ہیں، یہ جو صفر پہ آؤٹ ہونے والے ہیں یہ کہتے ہیں دیکھا علی کتنے غرور سے آ رہا ہے، حد ہے نا بغض علی کی بھی، وہ بھی آگے دیکھیں غرور اچھا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ غرور کسی پر بھی نہیں جچتا، وہ محمد مصطفیٰ ہی کیوں نہ ہو، وہ علی مرتضیٰ ہی کیوں نہ ہو، غرور اچھا نہیں ہے، اس لیے آگے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیں کس غرور سے چل کے آ رہا ہے، رسول خدا نے فرمایا علی غرور سے چل کے نہیں آ رہا، فاتح ایسے ہی چل کے آتے ہیں۔ غرور میں نے پہلے کہا بندے پر غرور نہیں سچتا، وہ بے شک مرد اول عالم امکان ہی کیوں نہ ہو، اگر بندہ غرور کر رہا ہو تو مذموم ہے، غرور صرف ایک ذات کو سچتا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ علی غرور سے نہیں چل رہے تھے، اب یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ علی کی چال میں جلی کے غرور کی تجلی تھی، غرور ہے لیکن اپنا غرور ہو تو مذموم ہے، اگر خدا کے غرور کی تجلی ہو تو پھر اللہ اکبر کہنا چاہیے، پھر یا علی مدد کہنا چاہیے۔ جب اس حالت میں واپس آئیں، میں مختصر کر رہا ہوں، اس حالت میں واپس آئے ہیں، رسول خدا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ معمولاً نقل نہیں ہوتا، یا علی انی عنک راضٍ، اے علی میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ شب ہجرت جس نے اپنی ساری مرضی خدا جس نے خریدی ہے، اس سے رسول خدا کیا ارشاد فرما رہے ہیں، یا علی انی عنک راضٍ۔ اس جملے کی سنگینی کو آپ محسوس نہیں کر سکیں گے، میں بھی نہیں کر سکتا۔ علی نے جب یہ جملہ سنا تو رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ کیا فرما رہے ہیں، مطلب اس کا مطلب پتہ کیا ہے، اے علی تو نے ہماری لاج رکھ لی، علی تو نے میری عزت رکھ لی، علی تو نے میرے اسلام کو بچا لیا، علی تو نے مجھ پہ احسان کیا، یا علی انی عنک راضٍ۔ علی کا ادب، علی کا تواضع، علی نے گریہ کرنا شروع کیا، مولا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو اپنا وظیفہ انجام دیا ہے، یہ اتنا بڑا جملہ میرے لیے آپ نے کیوں ارشاد فرمایا؟ جو مرحب کو قتل کر کے آ رہا ہے، جو باب خیبر کو اکھاڑ کے آ رہا ہے، جو اسلام کی عزت کو بچا کے آ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یا علی مرحب کو تو نے قتل کیا، فرمایا قتلہ اللہ بیدی، میں نے تو نہیں مارا، دنیا کہہ رہی ہے علی علی، علی کہہ رہا ہے اللہ اللہ، میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے مرحب کو میرے ہاتھوں سے مارا ہے، یہ میرے ہاتھ نہیں ہیں، ان ہاتھوں نے نہ مرحب کو مارا، نہ در خیبر کو ہٹایا اٹھایا، بلکہ ید اللہ نے مرحب کو بھی مارا، ید اللہ نے خیبر بھی اکھاڑا، قتلہ اللہ بیدی۔ اگلا جملہ اس سے بھی آگے کا ہے، اگر میں سمجھا سکوں پہنچا سکوں، بعد میں بیٹھ کے سوچئے گا، یا رسول اللہ آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ آپ مجھ سے راضی ہیں، آپ مجھ پہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرا آپ پہ کوئی احسان ہے، یہ نہ کہیے، یہ تو خدا نے میرے ہاتھوں سے مرحب کو مارا۔ اگلا جملہ ہے بل فتح اللہ الخیبر، پہلے جملے میں ہے مرحب کو میرے ہاتھوں سے خدا نے مارا، دوسرے جملے میں اپنا ہاتھ بھی ختم کر دیا، خیبر میں نے فتح نہیں کیا، خیبر اللہ نے فتح کیا ہے۔ جانتے ہو فخر رازی اہل سنت اسکالر ہیں، وہ اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ کیونکہ علی نے اپنا دل خدا کو دے دیا تھا، اس لیے قلب علی میں خدا نے وہ طاقت رکھی کہ علی کا ہاتھ ید اللہ ہو گیا، علی کی زبان لسان اللہ ہو گئی، علی کا ذکر ذکر اللہ ہو گیا۔ اس قلب سے اس ساری طاقت، اس ساری قوت، قلعتھا، میں نے باب خیبر کو جو اکھاڑا ہے، لیس بقوت جسدیہ،
بل بقوت ربانیہ، ربانی قوت سے، الہی قوت سے۔ وہ الہی قوت، وہ اللہ کی قوت علی کے ہاتھوں سے مجرا یہ فیض الہی ہے۔ یہاں سب رہ گئے تھے، سب یہ سمجھتے تھے رسول نے دعا پڑھ کے اگر جھنڈا دے دیا، علم دے دیا تو پھر باقی سب حل ہو جائے گا۔ نہیں، اس علم کا، دعائے رسول کا اثر اگر کسی کے دل پر ہوگا تو اس کے ہاتھ میں قوت ربانی آئے گی۔